بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع عموماً نوجوانوں کے اندر ذہنی اختراع کردہ مسائل۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اورل سیکس کرنا شریعت میں کس حد تک جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اورل کا مطلب ذہنی ایجادات کے طور پر، ذہنی اختراع کے طور پر کسی بھی عورت کا اپنے دماغ میں تصور کرنا اور پھر اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ ذہنی طور پر سکون حاصل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس امر کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ناجائز امر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، زبان کا زنا فحش گوئی ہے، قدموں کا زنا غلط کاموں کی طرف چلنا ہے، ہاتھوں کا زنا غلط باتوں کی، غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، اور دماغ کا زنا غلط سوچنا ہے، نفس کا زنا غلط سوچنا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں اس امر کی وضاحت کی گئی کہ صرف زنا وہی نہیں جس میں مرد و عورت آپس میں ملتے ہوں، بلکہ حکماً زنا یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی بد نظری کرے، اگر کوئی زبان سے گالم گلوچ کرے، اگر کوئی غلط راہوں کی طرف چل پڑے، اگر کوئی غلط چیزوں کو ہاتھ لگائے جو کہ شریعت میں جن کو چھونا منع ہے، اگر ان چیزوں کی طرف انسان التفات کرتا ہے تو یہ بھی زنا کے حکم میں آتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، کوئی لڑکا لڑکی کا تصور کر کے یا کوئی لڑکی لڑکے کا تصور کر کے اپنے ہی ذہن میں، اپنے ہی خیال میں سیکس کرتا ہے اور اس صورت میں وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو شریعت میں اسے حکماً زنا کہا گیا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس پر سنگسار نہیں کیا جائے گا اور اس کو زنا کا حکم نہیں کہا جائے گا، لیکن حکماً یہ زنا تصور کیا جائے گا اور اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے۔ چنانچہ اس امر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نت نئی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ان کی وجہ خاص طور پر مغرب کی تہذیب اور یورپ کا کلچر ہے، جو کیبل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، غلط ویب سائٹس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے جس سے نوجوانوں میں حیا کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور بد چلن بچیاں ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے کردار کو بھولتی چلی جا رہی ہیں، عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ سرکتا جا رہا ہے، اور نوجوان کی آنکھوں سے اس کی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تمام وجوہات موجودہ دور میں یورپ سے آئی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک ہم تمام کو ان غلط عادتوں سے بچائے اور ان تمام غلط چیزوں سے بچائے جو کہ ہمیں غلط راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ